اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج انشاء اللہ تعالی ہم کلاس اول کے اردو کا سبق جس کا عنوان ہے ہم پاکستان کے لیے کیا کریں گے، یہ آج پڑھیں گے کہ ہم بڑے ہو کر پاکستان کے لیے کیا کریں گے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہمیشہ رکھے۔ یہ وطن اور اپنا ملک یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آج کل ہم اور آپ یہاں رہ رہے ہیں، اگر یہاں ہمیں واپس جانا پڑے تو بڑی خوشی کے ساتھ ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے وہاں گھر ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ایسے لوگ جن کے اپنے ملکوں میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، جنگ ہیں یا ان کا وطن نہیں ہے، یا وہاں مشکلات ہیں، ان کے لیے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ اندازہ بھی اسی کو ہوتا ہے جس کا اپنا وطن نہیں ہوتا۔ جس کا وطن ہوتا ہے وہ خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارا پیارا وطن ہے، پاکستان ہے۔ جن لوگوں نے اس کی آزادی کے لیے، پاکستان قائم کرنے کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ تو بچوں، یہ جو ہے ہمارا سبق ہے، تو اس کی 2-3 بار میں ریڈنگ کروں گا، پھر میں تھوڑا سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو سبق یہ ہے جی، ہم پاکستان کے لیے کیا کریں گے۔ پہلی لائن ہے، میں بڑا ہو کر فوجی بنوں گا، میں لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ آگے ہے جی، میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، میں بیماروں کا علاج کروں گی۔ میں بڑا ہو کر کسان بنوں گا، میں لوگوں کے لیے اناج اگاؤں گا۔ میں بڑی ہو کر استانی بنوں گی، میں بچوں کو پڑھاؤں گی۔ ہم سب بڑے ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ اچھا جی، پہلے پھر میں پڑھتا ہوں جی، میں بڑا ہو کر فوجی بنوں گا، میں لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ یہ فوجی بننا بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ ہمارے ملک کی رات دن حفاظت کرتے ہیں، دشمنوں سے بچاتے ہیں، دہشت گردوں سے بچاتے ہیں۔ آپ نے ٹی وی پہ بھی اکثر دیکھا ہوگا، فوجی صبح و شام ہر وقت جو بھی پاکستان میں مشکل حالات پیدا ہو، زلزلہ ہو یا بعض اوقات سیلاب آ جائے یا کوئی اور ناگہانی آفات آ جائے، تو یہ بہت خدمت کرتے ہیں۔ اور فوجی جو ہے نا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگر زندہ ہے پاکستان پر، مثلا کسی نے حملہ کر دیا ہے، دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے اور زندہ بچ گیا ہے جنگ لڑتا لڑتا، تو غازی ہے۔ غازی کا کہیں بہت بڑا رتبہ ہے۔ اور اگر پاکستان کی خاطر اور اسلام کی خاطر، دین کی خاطر شہید ہو جائے، فوت ہو جائے لڑتا لڑتا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ملک کی خاطر، تو یہ شہید ہے۔ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ شہید اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے، میں پڑھ کر آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، آپ اتنے سمجھ جائیں گے ماشاءاللہ۔ یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 170۔ اچھا جی، ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہید کے بارے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے ان کو رزق ملتا ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت، یعنی ان لوگوں کی نسبت جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی ان کے پیچھے وہ جو ابھی شہید نہیں ہوئے، جو زندہ ہیں، ان سے وہ زیادہ خوش ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں
وہ جو ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رزق ملتا ہے اور وہ بڑے خوش ہیں۔ تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے اس سے اعلیٰ اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں۔ اللہ نے جو قرآن پاک میں فرما دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے، شہیدوں کے بارے، اور یہ جو فوجی ہیں، یہ جو فوج میں جاتے ہیں، یہ اپنے ملک کی خاطر شہید ہوتے ہیں۔ آگے ہے جی، میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، میں بیماروں کا علاج کروں گی۔ یہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے، یہ بہت بڑا پیشہ ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں ہسپتالوں میں، کلینکس میں جو بھی لوگ بیمار ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، ان کی معاشرے میں بھی عزت ہوتی ہے، ان کی نوکری بڑی اچھی ہوتی ہے، پھر ان کو اچھی تنخواہیں بھی مل جاتی ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ بیمار لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے جی، میں بڑا ہو کر کسان بنوں گا، میں لوگوں کے لیے اناج اگاؤں گا۔ اب دیکھو کسان کے بھی بڑے کام ہیں۔ آپ جتنا کھانا کھاتے ہیں، مثلا یہ روٹی کھاتے ہیں، یہ گندم سے پیدا ہوتی ہے، یہ کسان اگاتے ہیں۔ آپ چاول کھاتے ہیں، یہ کسان اگاتے ہیں۔ آپ چینی کھاتے ہیں، کسان اگاتے ہیں۔ جتنے پھل آپ کھاتے ہیں، انار، انگور، کیلے، سیب، ناشپاتی اور طرح کے جتنے پھل ہیں، مالٹے ہیں، آم ہیں، انگور ہیں، جو پھل آپ کھاتے ہیں یا مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سارے پھل کسان اگاتے ہیں۔ جو سبزیاں آپ کھاتے ہیں، سبزیاں جتنی آپ خریدتے ہیں، سبزیاں تو آپ جانتے ہیں، آپ مارکیٹ میں جائیں تو ڈھیر لگا ہوتا ہے سبزیوں کا۔ یہ سبزیاں، یہ دالیں، یہ گندم، یہ جو آپ کھاتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، یہ جو آپ چپس کھاتے ہیں آلوؤں کے، یہ سب کچھ سبزی آلو سے بنتے ہیں، اور یہ مٹھائیاں گندم سے بنتی ہیں، گندم کے آٹے سے بنتی ہیں، میدے سے بنتی ہیں، یہ سارے کسان اگاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے یہ بھی بہت بڑا کام کرتے ہیں، یہ بھی خدمت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو گائے، بھینس، بھیڑ، بکریوں کا آپ گوشت کھاتے ہیں، یہ بھی کسانوں کی وجہ سے، کسان ایک جانور پالتے ہیں۔ یہ دودھ جو آپ پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، یہ بھی کسان کی مرہون منت ہے۔ کسان ہی جانور پالتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، دودھ دہی پھر مارکیٹ میں لا کر بیچتے ہیں، مارکیٹوں میں آتا ہے، آپ خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ کسان کی وجہ سے ہے۔ آگے ہے جی، میں بڑی ہو کر استانی بنوں گی، میں بچوں کو پڑھاؤں گی۔ اب دیکھیں یہ استادوں کا بھی بہت بڑا پیشہ ہے۔ یہ جو استادوں کا پیشہ ہے، پڑھانے کا پیشہ ہے، استاد جو ہیں پیغمبروں کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء نے کیا ہے، پیغمبروں نے کیا ہے، یہ استاد کرتے ہیں۔ استادوں کا ہی بہت بڑا رتبہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سکول آتے ہیں، چھوٹے سے ہوتے ہیں، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، آپ کو پیار سے، محبت سے مسیں پڑھاتی ہیں، آپ پڑھتے ماشاءاللہ پھر کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی فوجی افسر بن جاتا ہے، بہت بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہو۔ یہ پڑھائی کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے آپ وہاں تک پہنچتے ہو۔ اور آپ بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، توجہ سے پڑھا کریں، محنت کیا کریں۔ تعلیم سے یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے، تعلیم کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا بچوں، مثلاً یہ جو کہتا ہے میں فوجی بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا، کسان بنوں گا، استاد بنوں گا، استانی بنوں گا، اپنے ملک کی خدمت کروں گا، تو یہ سارا تعلیم سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اتنے تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں نا، آپ جب کبھی مارکیٹ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، سکول آتے ہیں، تو آپ نے اکثر دیکھا ہے کوئی سڑکیں صاف کر رہا ہے، کوئی بیچارہ محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، ورکشاپ میں کبھی آپ کا جانے کا اتفاق ہوا ہے تو گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں، گاڑیوں کے بیچارے بڑی مشکل سے کام کرتے ہیں، کوئی ٹرک چلا رہا ہے، کوئی ٹرالے چلا رہا ہے، کوئی اس میں مارکیٹوں میں کام کر رہے ہیں، کئی بڑے بڑے مشکل کام کر رہے ہیں، گھروں کے اپنے سکولوں میں صفائیاں کر رہے ہیں، مشکل کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو مشکل کام ہیں، یا یہ اور اس کے مقابلے میں آپ نے اور لوگ بھی دیکھے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی فوجی افسر ہیں، کوئی دفتروں میں اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں، کوئی اکاؤنٹنٹ ہیں،
وہ بھی اعلیٰ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے کپڑوں میں جاتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ جاتے ہیں، آپ اپنی میسیں دیکھتے ہیں، اپنے اساتذہ دیکھتے ہیں، وہ بھی اچھی طرح تیار ہو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو مشکل کام کرتے ہیں۔ تو ان میں میرے بچوں فرق یہ ہے، جو مشکل کام کرتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، مارکیٹوں میں ان بیچاروں نے پڑھا نہیں ہے، انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ جب آپ کی عمر کے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، لیکن جو اعلیٰ عہدوں پہ کام کرتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فوجی ہیں، افسر ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، اچھی تنخواہیں ملتی ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، وہ جب آپ کی عمر میں تھے تو وہ پڑھتے تھے۔ پھر جو پڑھ لکھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے، پھر اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیم ان کو آ جاتی ہے، وہ لکھنا پڑھنا سمجھ جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنا سمجھ جاتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ان کو پڑھنا آ جاتا ہے، پھر وہ نیک بھی ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے دین میں ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں انسان اچھا بن جاتا ہے، معاشرے میں عزت ہوتی ہے، اور پھر جب علم حاصل ہو جائے پھر وہ اچھا انسان بن جاتا ہے، اور اچھا انسان ہی پھر اچھا انسان ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، پھر یہ دنیا بھی اس کی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ تعلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ والدین کی عزت کریں، اساتذہ کی عزت کریں، بڑوں کی عزت کریں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ دیکھو نا، پاکستان جو قائد اعظم اور دوسرے ان کے اس وقت کے جو لیڈر تھے انہوں نے بنایا ہے، جب یہ چھوٹے تھے قائد اعظم، علامہ اقبال یا دوسرے لوگ، محترمہ فاطمہ جناح، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے ہیں اور ہندو تنگ کرتے ہیں مسلمانوں کو، ان کا وطن نہیں ہے۔ پھر جب یہ چھوٹے تھے تو ان کو احساس ہو گیا، اب قائد اعظم کا آپ دیکھتے ہیں وہ تو اکیلا اتنے ہندوؤں کا، سکھوں کا، انگریزوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، لڑائی سے تو نہیں لڑ سکتا تھا۔ اب اس نے کہا میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ پہلا کام یہ، جب بچے تھے، بچپن تھے، آپ کی عمر میں تھے، تو انہوں نے یہ ان کا شعور اجاگر ہوگا کہ میں تعلیم حاصل کر کے بڑا آدمی بنتا ہوں۔ پھر یہ سارے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے دن رات محنت کی، انہوں نے اپنی تعلیم پر توجہ دی۔ جب وہ پڑھ لکھ گئے تو پھر انہوں نے مخالفین کے ساتھ، جو پاکستان بنانے کے مخالف لوگ تھے، انگریز تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا پاکستان بنانے کے لیے۔ صبح و شام انہوں نے کوشش کی، لوگوں کو اس بارے سمجھایا، تو تعلیم کی وجہ سے پاکستان بنا ہے، تعلیم کی وجہ سے، لڑائی سے نہیں بنا، لڑائی سے پاکستان نہیں انہوں نے حاصل کیا۔ قائد اعظم تو لڑ ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو بڑے نحیف سے تھے، کمزور شخصیت تھی ان کی، تو ایک بندہ تو بیچارہ نہیں لڑ سکتا۔ پھر صرف تعلیم اور علم کی وجہ سے انہوں نے پاکستان حاصل کیا، اور جو بھی ان کے اس وقت ساتھی تھے تحریک پاکستان میں حصہ لینے والے، سب نے یہ تعلیم کی بنا پر پاکستان، علم کی بنا پر پاکستان حاصل کیا ہے۔ اچھا بچوں، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس کی مشق میں صرف حروف ہیں، ان کے لفظ بنانے ہیں، سوال جواب نہیں ہے، تو حروف میں یہ مشق پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا جی ہے، گول ہے اور وا، یہ بنتا ہے ہے وا ہو۔ کیا بنتا ہے؟ ہے وا ہو۔ آگے ہے بے اڑے الف، بڑا، بے اڑے الف بڑا۔ فے واو جیم چھوٹی یہ، فوجی، فے وا فو جیم یہ جی، فوجی، فوجی، یہ جو فوجی بنتے ہیں آرمی میں جو لوگ ہوتے ہیں۔ آگے ہے کاف، سین، الف، نون، کسان، کسان، کیا بنتا ہے جی؟ کسان، کاف، سین، الف، نون، کسان۔ آگے ہے جی ڈال، الف، کاف، ٹے، رے، ڈاکٹر، ڈال، الف، کے، ڈاگ، ٹیریٹر، ڈاکٹر، ڈاکٹر، ڈال، الف، کاف،
ٹے رے ڈاکٹر۔ آگے ہے جی اگلا لفظ ہے جی الف سین تے الف دال استاد۔ استاد یہ جو سر پڑھاتے ہیں استاد، الف سین تے الف دال استاد۔ اگلا سوال ہے جی آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ تصویر بنائیں اور لکھیں۔ اب یہ ایک باکس بنا ہوا ہے تو اس میں آپ اپنی کتاب سے یا کاپی پر کوئی تصویر بنا دیں، کیا بننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، فوجی بننا چاہتے ہیں، مس بننا چاہتے ہیں، تو یہ آپ ایسا کر کے بنا لیں۔ اور بچوں پھر میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں، ریڈنگ کر دیتا ہوں سبق کی۔ ہم پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ پہلی لائن ہے میں بڑا ہو کر فوجی بنوں گا، میں لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ میں بڑا ہو کر فوجی بنوں گا، میں لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، میں بیماروں کا علاج کروں گی۔ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، میں بیماروں کا علاج کروں گی۔ میں بڑا ہو کر کسان بنوں گا، کسان یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ میں بڑا ہو کر کسان بنوں گا، کسان مثلا یہ آپ کے لیے جو پھل فروٹ اگاتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، یہ سارے یہ کسان کرتا ہے۔ میں لوگوں کے لیے اناج اگاؤں گا، میں لوگوں کے لیے اناج اگاؤں گا۔ میں بڑی ہو کر استانی بنوں گی، میں بچوں کو پڑھاؤں گی جس طرح آپ کو استانیاں پڑھاتی ہیں سکول میں، ان کی عزت کیا کرو۔ یہ جو سکول میں آپ کو ہوم ورک دیتی ہیں وہ کیا کرو، اور جب وہ کلاس میں پڑھا رہی ہوں تو شور نہ کیا کرو، پھر وہ صحیح طرح سے بچوں کو سمجھ نہیں آتی۔ بعض بچے جب مس پڑھا رہی ہوتی ہے تو باتوں میں لگے رہتے ہو، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہو، سیدھا بلیک بورڈ کی بورڈ کی طرف، وائٹ بورڈ کی طرف دیکھا کرو، توجہ سے بات سنی کرو، اور اساتذہ کرام کی، مسوں کی، بڑوں کی، والدین کی، سب کی عزت کیا کرو، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ تو تھا آپ کا سبق، میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں۔ ہم پاکستان کے لیے کیا کریں گے؟ میں بڑا ہو کر فوجی بنوں گا، میں لوگوں کی حفاظت کروں گا۔ میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی، میں بیماروں کا علاج کروں گی۔ میں بڑا ہو کر کسان بنوں گا، میں لوگوں کے لیے اناج اگاؤں گا۔ میں بڑی ہو کر استانی بنوں گی، میں بچوں کو پڑھاؤں گی۔ ہم سب بڑے ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ آگے لفظ ہیں جی ہے وا ہو، بے ڑے الف بڑا، فے وا جیم یہ فوجی، کاف سین الف نون کسان، ڈال الف کاف ٹے رے ڈاکٹر، الف سین تے الف دال استاد۔ یہ بچوں آپ کا سبق تھا، یہ ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ ایسا کرنا ہے، اس کو 4-5 بار اس کی ریڈنگ کرنا ہے، خوش خط کر کے کاپی پہ لکھنا ہے۔ آگے جو حروف ہے الگ الگ ان کے لفظ بنانے ہیں، وہ بھی کاپی پہ لکھنے ہیں، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، پھر ان کو پڑھنا ہے، جوڑ کرنے ہیں، جوڑ کے یہ جو توڑ ہیں ان کو جوڑ بنانے ہیں، اور سبق بھی جوڑ جوڑ کر یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔